یعنی یہ سفر جو ایک رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا، اس کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی نشانیاں دکھانا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ کیوں دکھائی گئی نشانیاں؟ اور یہ سفر کیا تھا اور کب پیش آیا؟ تجلیات نبوت صفحہ نمبر 139 پر آپ دیکھیے، اسراء اور معراج کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں کہ اسراء سے مراد ہے راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور پھر معراج سے مراد ہے عالم بالا کی طرف جانا۔ یعنی ایک رات میں 2 سفر ہوئے، ایک تو مکہ سے بیت المقدس تک تھا اور دوسرا بیت المقدس سے پھر 7ویں آسمان تک۔ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا تھا۔ اسراء کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں آتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ نجم کی 7ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک مذکور ہے۔ یعنی اسراء کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں ہے اور معراج کا ذکر کس سورت میں ہے؟ النجم میں، آیت 7 سے 18 تک۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان آیات میں جو کچھ مذکور ہے وہ معراج کے ماں سوا ہے، یعنی معراج کے علاوہ بھی ہوا ہے۔ واقعے کی حقیقت اپنی جگہ برقرار ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور پھر تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کی روح سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اب بہت سی روایات کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ کیا سفر تھا اور کیا نشانیاں آپ کو دکھائی گئیں، تو ان کی تھوڑی سی تفصیل ہے، کیونکہ اس سفر کا اصل مقصد کیا تھا؟ کچھ نشانیاں دکھانا۔ حضرت جبریل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے، جیسے کہ پہلے میں نے عرض کی کہ آپ کہاں تھے؟ مسجد حرام میں تھے، اور ایک اور روایت کے مطابق حتیم میں تھے۔ یہ جانور گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پہ رکھتا ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے۔ آپ اس جانور پر سوار ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں، معیت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اکمپنیڈ، بیت المقدس تشریف لائے، اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے اسی میں براق کو باندھ دیا۔ پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس 3 برتن لائے، ایک میں شراب، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شہد تھا، تو آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ شراب پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا یعنی ویلکم کیا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو مسکراتے، یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں۔ ان کے بائیں طرف ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پہ لے جایا گیا، جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں یحییٰ ابن زکریا اور عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، دونوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا، آپ نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں ہارون علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو 6 آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں موسیٰ ابن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے، ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا
اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے اور پھل بڑے کونڈوں یا ٹھیلوں جیسے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ پھر آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور لے جایا گیا اور آپ اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر کچھ وحی فرمائی، جو کچھ وحی فرمائی، جیسے کہ سورۃ النجم میں آتا ہے اوحا الی عبدہ ما اوحا۔ پھر آپ پر اور آپ کی امت پر دن اور رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا؟ فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس سے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا ہاں اگر آپ چاہیں۔ چنانچہ آپ واپس ہوئے، اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے بتایا تو انہوں نے پھر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت موسیٰ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان آپ کی آمد و رفت جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ نے 5 نمازیں کر دی۔ اس کے بعد آپ پھر حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر جا کر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا اور کہا کہ میں نے اس سے کم پر بنی اسرائیل کو بلایا، لیکن وہ اس کی ادائیگی سے قاصر رہے اور اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، میں اسی پہ راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، وہ 5 نمازیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں، میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی۔ پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے۔ جب صبح ہوئی اور آپ نے قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی تھی، یہ وہ نشانیاں جو آسمانوں پہ آپ نے دیکھی تھی، تو قوم کی تکذیب اور اذیت میں اور شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے تعجب سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر کے پاس دوڑے آئے اور انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا اگر آپ نے یہ بات کہی ہے تو سچ کہی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں کہ آسمان سے صبح یا شام جو خبر آتی ہے میں اسے بھی سچا مانتا ہوں۔ اس پر آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ پھر کفار نے اٹھ کر آپ کا امتحان لیا، پوچھا کہ آپ بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں، یعنی ڈسکرائب کریں کہ کیسا ہے وہ۔ آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس نہ دیکھا تھا اور نہ جانتے تھے، اور نہ اس رات کی نشانیاں ضبط کی، یعنی آپ نے وہ اتنا غور سے نہیں دیکھا تھا کہ آپ بتا سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے گئے، یعنی سامنے لا دیا گیا۔ آپ نے ایک ایک دروازہ اور ایک ایک جگہ بتائی اور وہ آپ کی کوئی تردید نہ کر سکے، بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا۔ آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے احوال، اس کے پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا ان سب کی خبر دی، اور جیسے آپ نے بتایا تھا ویسا ہی ہوا۔ لیکن ان ظالموں نے کفر پر ہی اصرار کیا۔ اسراء کی صبح حضرت جبریل تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کی کیفیت اور ان کے اوقات سکھائے، اور اس کی تفصیل بھی اسی صورت میں آئے گی۔ اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام تھی۔ اس سے پہلے نماز کیا تھی؟ 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام، لیکن اس کے بعد پھر 5 وقت کی نمازیں اور وہ حدیث جبریل جس میں وہ اوقات آتے ہیں وہ سکھائے۔ ٹھیک ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کی باتیں سن رہا تھا جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے اور ان کے حالات دیکھ رہا تھا۔ تو اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی، کیا سیکھا آپ نے؟ ایک آیت میں بہت کچھ ہے۔ غیب پر ایمان، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر غیب پر ایمان ہو تو ان سب باتوں کو سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں، لیکن بہت سے لوگ جو اپنے معیار کے مطابق ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بسا اوقات انہیں بات سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اب دیکھیے کہ انسانوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اب ایسی چیزیں ان 1400 سال کے اندر بنا لی ہیں، یعنی معراج کے بعد سے، کہ جس میں آواز کی رفتار سے چلتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ سپیڈ کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ روشنی کی رفتار سے یا اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سے کوئی جانور پیدا کرے یا کوئی سواری بھیجے اور اپنے پیغمبر کو جہاں چاہے لے جائے۔ یا پھر جبریل علیہ السلام تو فرشتوں کے سردار ہیں، آپ دیکھیے
عام انسانوں کی روحیں بھی جب مرنے کے بعد نکلتی ہیں تو ان کو بھی آسمان پر لے جایا جاتا ہے. تو اگر ایک عام انسان کی روح لے جائی جا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم دونوں سمیت اوپر لے جائے. تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات. اور یہاں جو آغاز ہے کلام کا اس میں اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے. یعنی تم اگر اس بات کو مشکل یا محال سمجھتے ہو تو مشکل نہیں، کیونکہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے. یہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے جو ہر کمزوری اور ہر نقص سے پاک ہے. تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اور یہ جو اس کے ارد گرد برکت کی بات ہے اس کو آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. اس کا ذکر اور جگہوں پر بھی آتا ہے. سورۃ الانبیاء 71 میں آتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور نجات دی ہم نے اس کو اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکہ سے یروشلم جو ہے یہ 700 میل سے زیادہ کا فاصلہ ہے. The two different masjids, which is many times misunderstood. One is Masjid al-Aqsa, which is on the lower right, and the Dome of the Rock, which is where Buraq, the horse, left from, is under the masjid with the gold temple, which is known as Dome of the Rock. This is an overview map. This is Masjid al-Aqsa, which is right across the Dome of the Rock, and it's about maybe 20-25 steps away from each other. This is the outside of Masjid al-Aqsa. This is the inside. It's a very high-ceilinged masjid, old inner work. It's, mashallah, gorgeous masjid. This is the outside of Dome of the Rock. It's surrounded by these pillars. Inside of it, it has a round shape, so it's built around the actual rock. This is the rock itself. It's a very wide rock. It's nothing small. Over here, you'll see a room. These are stairs that lead to a room underneath the rock. There's a part of the rock that's like chipped in. So it's a room that'll probably hold about 10-15 people max. And it's basically underneath the rock. This is the masjid from the inside. That's the rock itself. And that's also the masjid. These are big boulder rocks, so it's not like flat. Most of them are, it's like a walk-in through type of thing, where there's high parts and low parts. It's a big chunk of stone. And that's the masjid from the outside. راک کا نہیں سنا کبھی آپ نے؟ اس راک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے تھے اور یہ جو کنارہ سے یوں نظر آ رہا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے اٹھی ہوئی سی ہے، تھوڑا سا شیپ ایسے. یہ چونکہ وہاں جا چکی ہیں تو یہ کچھ کہنا چاہتی ہیں. السلام علیکم. مسجد اقصی اور ڈوم آف دا راک جو ہے ایک ہی کمپاؤنڈ میں دو عمارتیں ہیں. آپ یہ سوچ لیجئے جیسے بڑا سا صحن ہے، بادشاہی مسجد سوچ لیں، بالکل بادشاہی مسجد جیسے ہے ویسے ہی مسجد الاقصی ہے، اور اس کی جو انٹرنس ہے اس کے پاس ڈوم آف دا راک ہے. اور ڈوم آف دا راک آپ سوچیں بڑا سا پیالہ جو اوور ٹرن کیا ہو، وہ ایسے بڑا سا پتھر ہے، اور اس کے نیچے سیڑھیاں اتر کے اندر وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی. ایک طرف آپ کا مصلی ہے اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کا مصلی ہے. تو جب فرض نماز ہوتی ہے تو سارے آدمی مسجد الاقصی میں پڑھتے ہیں اور عورتیں ڈوم آف دا راک میں پڑھتی ہیں. پھر فرض نمازوں کے بعد آدمی آتے ہیں نیچے نفل پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح ہم بھی فرض نماز کے بعد نیچے جاتے تھے، پڑھتے تھے اور واپس آ جاتے تھے. اور اب جو ایکسکویشن ہوئی ہے تو وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسجدیں ایکسکویٹ ہوئی ہیں جو اتنی بڑی ہیں کہ 100,000 لوگ اس میں بیٹھ سکتے ہیں، اور اس کے پلرز ایسے اتنے بڑے ہیں کہ انسانی ہاتھ نہیں گول اس کے گرد جا سکتا، کیونکہ وہ جنہوں نے تعمیر کی تھی اس لیے. اٹس ویری ہائی سیلنگ، اور یہ پہلے ایکسکویٹ نہیں ہوئی تھی، یہ 1945 کے بعد ایکسکویشن شروع ہوئی. اور مسجد الاقصی کی عمارت عبد الملک نے بنائی تھی،
اور وہ 12th سینچری میں بنی تھی، اور اتنی خوبصورت ہے، ڈرینیج اتنا اچھا ہے کہ آج بھی وہ سامان جیسے لاتے لے جاتے تھے، بالکل سلش نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اور مسجد کی جو کمپاؤنڈ ہے اس کے اوپر وہ جو اللہ اکبر کہنے والی وہ چیزیں ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے جو اب ہم کہیں نہیں دیکھتے، وہ اس مسجد میں نظر آتی ہیں. جب امامت ہوتی ہوگی تو مائک تو نہیں تھے، لیکن وہ کمپاؤنڈ میں وہ جگہ جگہ پہ اتنی پیارا سا اونچا ذرا تختہ سا بنا ہوا ہے، چبوترا جی. اور جو وضو کرنے کی جگہ ہیں مسجد کے کمپاؤنڈ میں ہیں دور دور، وہ اب تک چل رہی ہیں سارے. اور وہ سنگ مرمر قسم کا پتھر ہے جو بہت پیارا ہے، زنگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن جو حیرت والی بات تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسجد تھی، ہیکل. اور بالکل نیچے ایک کنواں ہے جسے وہ کہتے ہیں یہاں ہیکل تھا، وہاں پہ ایک روشنی لگائی ہوئی ہے، اور اوپر باربڈ وائر ہے جسے آپ ایسے نیچے جھانکتے ہیں. اور یہ عین مسجد الاقصی کی عمارت کے بالکل آپ سوچ لیں 3rd بیسمنٹ میں ہے. تو اس کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسجد ہے، اس کے اوپر مسجد الاقصی ہے جو غالباً حضرت عمر نے بنائی تھی. لیکن ماشاءاللہ اتنی پیاری ہے، وہاں جا کے دل چاہتا ہے کہ واقعی ایسی سکون والی جگہ پہ آ گئے جہاں کبھی نہیں پہلے آئے تھے. برکت والی، وہاں پہ آپ کو برکت اور پیار اور سکون نظر آتا ہے. الحمدللہ. Masjid al-Aqsa is actually also very high ceilinged itself. The architecture, it's very old. It's something you won't see nowadays. It's made mostly of brown wood architecture that, mashallah, but this is stuff that you've never seen before, nor will you ever see. Like Auntie said, the women do pray in the Dome of the Rock Mosque, and it's made out of red carpet, and like there's gold painted in there and everything. And this is a few years back, we were still in high school. It was mommy and my cousins, so we didn't have the knowledge of where we were at. But still, it does have that feeling. You do go underneath a rock, and it's just this little room, yet it has so much history to it. And half the people don't even know. A lot of the Palestinians there aren't really allowed to even go into that mosque. It's mostly visitors that are allowed to be in that area also. Besides that, you walk down, there's a fountain in between the two masjids. This huge fountain that just overdoes everything between the two mosques, and you walk down, and it really isn't comparable to any of the masjids we see nowadays. My mom had told us it was made by jinns, which is something hard to believe because, well, it's something that people can't do nowadays. You can't do that with boulders and big trucks, and now to build up something like that, it is something that's out of our league completely. Inshallah, if anybody ever has a chance, it's something most definitely, either you go yourself or you take your children, to even just sit there, it's completely a different feeling. یہاں جن دو مسجدوں کا ذکر ہے اس میں مسجد حرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبارک کہا، اور پھر مسجد اقصی کو، اور مکہ بھی ایک مبارک جگہ ہے، اسی طرح ارض فلسطین بھی ایک مبارک جگہ ہے. اور پھر اس کے بعد دنیا میں ہر وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ ان جگہوں کو وحی الہی کے نزول کی وجہ سے اور پیغمبروں کے مسکن اور خیرات اور نیکیوں کی جگہوں کی وجہ سے یہ سب مقام ملا. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اور اگر اوور آل دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک لے جانا اور پھر آپ کی قیادت میں تمام انبیاء کا نماز پڑھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ باقی شریعتیں اب منسوخ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور امام الانبیاء ہیں. اور آج کے بعد تمام دنیا کے لوگوں کو ہدایت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی طرف بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اور اس اعلان کے لیے سب سے موزوں اور مناسب جگہ یہی تھی، یعنی یہ ایک طرح سے اعلان تھا کہ اب قیادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور آپ کی امت کو یہ مقام دیا جا رہا ہے، امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس، اور مکمل ضابطہ حیات قرآن حکیم کی شکل میں آپ کو عطا کر دیا گیا جو رہتی دنیا تک کے لیے
اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، محفوظ رکھا،